تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ کبھی کبھی شام کچھ اس طرح سے ڈھلتی ہے کہ ہمیں اپنے دل سمیت سب کچھ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو، سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی خاموشی بھی بولتی ہے اور کچھ لوگ بول کر بھی گونگے رہتے ہیں۔ یہ محبت بھی کیا بلا ہے جو اچھے خاصے عقل مند انسان کو نرا احمق بنا دیتی ہے۔ ٹھٹھرتے گیلے موسم اور برستی بارش میں یہ محبت کرنے والوں کو باہر کھلے میں ٹہلنے پر مجبور کرتی اور سخت حبس زدہ اور گرم لو کے دوران یہ انہیں تپتے کمروں میں چھپ کر باتیں کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ محبت میں سب الٹا ہوتا ہے، یا شاید سب محبت کرنے والے سر کے بل کھڑے ہو کر اس دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے آشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیتی ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔ جس کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ ہم انسانوں کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم کبھی بھی خوشی کا کوئی مستقل فارمولہ ہی تلاش نہیں کر پائے۔ دو انسانوں میں کوئی ایک بات جو پہلے کے لیے خوشی کا ساماں کر سکتی ہے، وہی بات دوسرے کے لیے انتہائی معمول کی خبر ثابت ہوتی ہے۔ شاید خوشی کا تعلق ہمارے اندر کی ضروریات سے ہوتا ہے۔ کوئی سڑک پر گرا 1 روپے کا سکہ پا کر بھی نہال ہو جاتا ہے اور کسی کو بزنس میں کروڑوں کا فائدہ بھی خوش نہیں کرتا۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں اور وہ ان آنسوؤں کو پونچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔